اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان آج کل اپنے پوٹینشل سے برا کھیل رہا ہے. تمام معاشرے کا جو اگر تو دو لوگوں نے سر سنبھالا ہوا ہے نا سینٹیمنٹ، اور لاہور کا خاص طور پہ، تو وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں اور بابر اعظم ہیں. پولیٹیکل موومنٹ کا سر مطلب ہے کون سی پارٹی کس کی چنگی ہماری سر یہاں پہ تو ابھی تک کسی کے لے نہیں رہا سر. کمیٹیوں کے نام جس طرح سے یہ حکومت رکھ رہی ہے نا، وہ ایسے لگ رہا ہے کہ ان کی اسٹیشن کے باہر سنڈے کے تیل کی دکان تھی. سر آپ مجھے اگر کانٹیکسٹ نہ دیتے تو مجھے تو لگتا ہے سر یہ ٹوٹو کا ٹائٹل ہے، کیونکہ سر ہارڈن دا اسٹیٹ یہ اور مطلب آئرن شیلڈ. السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی الطاف. شو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، سب کچھ کریں. سر کیا حال ہے سر؟ کیسے ہیں سر؟ کیا ہوا سر؟ میں نے یہ سوچا ہے کہ جو لوگ مطلب سب کو پتا ہے ایکسرسائز کرنے سے موڈ بہتر ہوتا ہے، تو سر میں اب یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم ویسے جم شم تو ہم سے جایا نہیں جاتا، اگر ہم بھنگڑا ڈالتے ہوئے شو کیا کریں تو مطلب 20 منٹ کا بہترین میرے خیال میں ورک آؤٹ ہے، اور شاید اس کے بعد پھر آپ کے سارا دن پازیٹیو گزرے. سر آپ بات ٹھیک ہے، لیکن سر اس میں سر ایک ایشو ہے. سر آپ کو پتہ ہم سیریس لوگ ہیں سر. ہم نا مطلب لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں کوئی کسی قسم کی نا کوئی تو سر کوئی بھی ایسی چیز جو اس چیز کو مزید لوگوں کے ذہن کے اندر اس کو بٹھا دے اور یہ بات بالکل تسلیم شدہ ہو جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ سر ہم نہ کریں گے. یہ میرا اب فی الحال پھر مومنٹری ایک یہ ہے ایڈوائس. ویسے بیچ میں سر آپ نے رقص پیش کرنا ہے آپ کا نہیں سر، لیکن اس کا کرنے کا طریقہ ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں سنجیدہ لیں اور لیکن ساتھ ہم ورزش بھی کرنا چاہتے ہیں. جی سر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اب ہم جو ہے نا یہ ایک تحریک شروع کریں کہ یہ جو لوگ سنجیدہ بیٹھ کے شو کرتے ہیں یہ گھٹیا حرکت ہے سر، یہ ہونی نہیں چاہیے. اور جو بھی یہ کر رہا ہے بیسیکلی وہ ایک نیچ آدمی تاکہ اس کے بعد سر سب کو اپنے آگے سے یہ بڑے بڑے جو انہوں نے پیٹ چھپانے کے لیے ڈیسک رکھے ہوتے ہیں نا، یہ سائڈ پہ کر کے پھر سارے یہ سر آپ بیسکلی سر میڈیا میں نیو ورلڈ آرڈر لانا چاہ رہے ہیں یہ کہ آپ سنجیدگی چھوڑ دیں. سر دوسرا اس کا ایک طریقہ ہے سر، اس کے لیے تھوڑی سی سر ہمیں انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. سر 2 پیرلل ٹریڈ ملز اگر آ جائیں تو اس کے اوپر سر آپ اور میں سر رننگ کر رہے ہیں اور ساتھ تجزیہ چل رہا ہے بہترین. اور سر جیسی سر جو خبریں ہیں ان کی انٹینسٹی بڑھے گی، ہمارا انکلائن بڑھے گا اس کے اوپر. اس لیے میں نے کہا مہنگی ہوگی ٹریڈمل. ویسے تو سر مینیول والی بھی مل جاتی ہے زبردست قسم کی. تو سر وہ جب انکلائن بڑھے گا نا تو آپ دیکھیں ہمارے تجزیے کے اندر جو ہے سر کس قسم کا سر ایک پھیلاؤ آئے گا کہ ہماری جب سانس پھولے گا تو سر تجزیہ پھولے گا، اس سے عوام کو سر متاثر ہوں گے، وہ خود پھولیں گے سر، اور سب پھول رہے ہوں گے سر، ہم سلم ہوتے جائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج تک کی جو بیسٹ ٹیگ لائن ہے کہ فن کو پھلا دو. سر فن کو دوسرا یہ کہ اس میں بس یہ ہے کہ یہ جو کنٹرول ہے نا، جس طرح خبریں جو پڑھتے ہیں تو اس میں جو وہ اس کا کنٹرول ہوتا ہے وہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے، پرومپٹر کا. تو اسی طرح اس کا ہم نے کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے. یہ نہ ہو کہ ہم نا یہ آڈینس کے ہاتھ میں دیں، وہ پھر نہیں ہو پائے گا. سر وہ ہمیں 12 میں دوڑائیں گے سر 8 انکلائن پہ. سر تو ہم نے اپنے نا کارڈیو ویسکولر ایکٹیویٹی کرنی ہے، اپنے کارڈیو ویسکولر کو پھاڑنا نہیں ہے ہم نے. بالکل. دوسری ایک اور چیز یہ کہ اس میں پھر نا تجزیہ چھوٹا ہو جائے گا. ہاں یہ ہے کہ پھر نا ضروری تجزیہ ہوگا، غیر ضروری تجزیہ نہیں ہوگا. مطلب وہ کہیں گے مکاؤ اس کو. ہاں مطلب وہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ فلانی چیز کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہے، فلانے اور فلانے کا یہ ڈسپیوٹ چل رہا ہے، تو آپ کہیں کہ دونوں چوتی ہیں آگے چلو. سر یہ کتنا زبردست ہے کہ ہماری شو کی ڈیوریشن جو ہے ہمارے سٹیمنے سے منسلک ہو جائے گی. سر جب آہستہ آہستہ سٹیمنا بڑھے گا تو سر شو کا جو ڈیوریشن ہے وہ بڑھتی جائے گی، اور سر ایونچولی سر آپ اور میں جو ہے سر اتنی ٹوتھ پکیں بن جائیں گے اور ہم گھنٹے کا شو سوٹا کریں گے سر. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد اگر یہ ہو گیا کہ یار فلانوں کا نا تجزیہ بڑھا ہے تو اگر ٹرینڈ یہ ہے کہ اس کے حساب سے کرنی، صرف بہت جگہوں پہ ہماری مقبولیت ہو جائے گی کہ ان کا تجزیہ سب سے بڑا ہے. اور سر دیکھیں میں نے زیادہ تر مجھے لوگ جو ملتے ہیں جو ہمارا شو انجوائے کرتے ہیں، تو تھینک یو فار دا سپورٹ، وہ کہتے ہیں ہم جم میں سنتے ہیں آپ کا شو. سر کتنی زبردست بات ہو کہ سر ایک بندہ ٹریڈ مل کر رہا ہے اور وہ 2 لوگوں کو دیکھ رہا ہے ٹریڈ مل پہ اور وہ سن رہے ہیں ہماری باتیں جو کہ ہے تجزیہ. سر بڑی چیزیں ہیں سر. یہ ہمارے جو خیالات اور ہماری سوچ جو ہے نا، یہ اس کو سے تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن یہ چیزیں جو ہم کہتے رہتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ مذاق کر رہے ہیں، ہم کرنا چاہتے ہیں چیزیں. سر دوسرا ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر ہم ٹریڈ مل کے علاوہ بھی باقاعدہ پورا ورک آؤٹ کریں سر، تو اس میں یہ ہے کہ کچھ ہماری چیزیں مطلب ہمارے جو ایکشنز ہیں نا وہ تجزیے کا حصہ ہوں گے. مطلب بیسیکلی میں نے ڈمبل اٹھایا ہے ایسے لیکن وہ اشارہ بھی ہو سکتا ہے چپا وہ سر وہ چیز ٹھیک ہے سر. باقی سر اگر آپ اور میں سر بیچ میں سر بینچ کر رہے ہیں
تو ایک بندہ بینچ کا رہا ہے کہ اس کو مطلب اسپاٹ کر رہا ہے, تو جو بینچ والا ہے اس کی انٹینسٹی اور تجزیہ ڈفرینٹ ہے اور آپ کی ذرا ملائم ہے اس کے ساتھ, کیونکہ آپ تو صرف سپورٹ دینی ہے سر. تو سر زندگی ہے ہی ہے سر, ایک بندہ بینچ کر رہا ہے, ایک بندہ سپورٹ دے رہا ہے سر, تو ہم اس کو فزیکلی مینیفیسٹ کر دیں گے سر. یہ کریں پلیز سر. اس کے سب سے ضروری یہ ہے کہ کوئی جم جو ہے نا وہ ہمیں آفر کرے کہ جی آپ ہمارے پاس آئیں یہ کرنے کے لیے. بالکل سر. اور کیوں بول رہے ہیں سر سر, آپ کو پتا ہے سر ہمیں کسی بھی چیز کا اسپانسر مل جائے نا تو ہم خوش ہیں سر. یہ میں نے بات سر ویسے ہی میں نے کر دوں سر. بالکل سر. lookingforsponsors.com. سر آگے چلتے ہیں پلیز. سر کرکٹ کے اوپر سر ایک سوری آخری میں سر آپ میرے خیال میں شو اس پہ کر لیں. نہیں مسئلہ سر یہ ہے کہ وہ اب نیسلے اور کوکا کولا بڑے برانڈس کو آپ سائڈ پہ کر دیں, یہ جو چھوٹے برانڈز ہوتے ہیں مطلب ان کو ہمارے سے سستی آپ کو رائٹ کارنر پہ اسپاٹ آپ کو کہاں مل رہا ہے, آپ کیوں نہیں وہاں پہ اپنا لوگو لگوا رہے؟ سر بالکل سر, جیسے ہم کہتے ہیں سر ہم جو ہے نا ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں کریم کو. ہماری جو آڈینس ہے نا, جو سارے لوگ ہیں وہ مطلب رف ریف نہیں ہے, ہم سب جن سے بات کرتے ہیں وہ سارے کے سارے تمام ہمارا شو دیکھتے ہیں. تو اس قسم کی انگیجمنٹ تو آپ کو کسی جگہ نہیں مل رہی. اور پھر اس میں یہ ہے کہ ہم جس کا برانڈ نہیں ہے انڈیویجول کو بھی ہم مطلب اگر آئے کہ ٹونائٹس مثبت شو از اسپانسرڈ بائی حاجی رفیق, سر ہمیں تو کوئی ایشو نہیں سر. کوئی بھی برانڈ جو ہے نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے, برانڈ ہوتا ہے. انہوں نے دیکھنا ہے کہ یار یہاں میرے ٹائپ کے لوگ ہیں. ہمارا اصل میں سر روسٹر آف پیپل بھی جو ہے نا وہ ہر قسم کی واکس آف لائف کے لوگ ہیں. بالکل سر. اور جس طرح مین از سائنس نا, اسی طرح ایوری مین از اے اسپانسر, مطلب ایوری مین از اے برانڈ. سر بالکل سر. ایک بندہ ہاں اپنا نام لکھ کے بھیج دے گا جی, میں اپنی تصویر, ہم اس کی تصویر لگا دیں گے سر, وہ یہیں ہوگا, یہاں کھڑا ہوگا سر. بہترین ہے سر. سر میرے خیال میں آگے چلتے ہیں سر. کرکٹ کے اوپر سر یہ خبر ہے, اور سر یہ اس پہ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے ابھی. سر اگلا جو ہمارا اولمپکس ہیں میرے خیال میں 2028 میں, تو اس کے اندر کرکٹ بھی اب ایڈ ہو چکی ہے, اور یہ بہت بڑی اچھی چیز ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اولمپک جو کمیٹی ہے انہوں نے ایک چیز مزید کلیئر کی ہے کہ کرکٹ جو جب آپ کھیلتے ہیں کسی آئی سی سی ٹورنامنٹ میں, بڑے ٹورنامنٹ میں, ورلڈ کپس جو ہوتے ہیں اس میں تو 11-12 ٹیمیں ہو جاتی ہوتی ہیں. اولمپکس میں صرف 6 ٹیمیں ہوں گی. تو سر اب یہ گفتگو شروع ہو گئی ہے, یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ کیا پاکستان جو ہے وہ دنیا کی ٹاپ 6 میں آ رہی ہے نہیں آ رہی. فی الحال تو میرے خیال میں ہیں ہم شاید چھٹے پہ ہی T20 ہی کاؤنٹ کرتا ہے نا. لیکن جس قسم کے حالات چل رہے ہیں اس ٹائم, یہ نہ ہو کہ جب 28 چڑھے اور اولمپکس کی باری ہے یا کوالیفائرز ہوں, کوئی اس کے کوالیفائرز جلدی ہو جاتے ہوتے ہیں, اس کے بھی ہم شور ہوں گے کوالیفائرز, تو تب تک ہم جو ہیں وہ نہ رہے ہیں اس رینکنگ میں. تو سر اولمپکس جو ہے اس کے اوپر جانا ضروری ہے, یہ اچھی چیز ہوتی ہے ہر ملک کے لیے. لیکن اب یہ سوال سے پیدا ہو گیا کہ پاکستان آیا جائے گا نہیں جائے. جی سر, ابھی تک ادھر سے نا کوئی کرائٹیریا نہیں اناؤنس ہوا. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ اگر بائی ورچو آف بینگ ہوسٹ کنٹری امریکہ نے بیچ میں ہونا ہی ہونا ہے تو پھر 6 بھی نہیں 5 اسپاٹ ہے. تیسری چیز جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ویسٹ انڈیز اچھا کھیلے یا برا کھیلے وہ بیچ میں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہاں پہ جو آئیلینڈز ہیں وہ اولمپکس میں انڈیویجولی ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ ویسٹ انڈیز کے طور پہ نہیں آتے. رائٹ. اچھا, چوتھی اور آخری چیز یہ کہ اگر تو کوالیفائر ہونے ہیں تو پھر تو بس ٹھیک ہے, جو کوالیفائر جو جیت جائے گا مطلب ٹاپ میں آ جائے گا وہ چلا جائے گا. اگر ورلڈ رینکنگز کے حساب سے ہونا ہے تو اس میں یہ ہے کہ ٹاپ 5 یا ٹاپ 6 میں تو ہم 6 میں تو ابھی بھی ہیں. باقی میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان مطلب اگین کچھ لوگ تو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ پاکستان بڑی ٹاپ کی ٹیم ہے, یہ تو ہمارے جو ہے وہ مینجمنٹ یا سلیکٹرز یا کوچ نہیں صحیح, ورنہ اب تو بڑا ٹیلنٹ. اور کچھ کہتے ہیں کہ یہیں ٹٹی کچھ کر ہی نہیں سکتے. میرا خیال جو ہے نا ان دونوں کے بیچ میں ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر مجھے اور آپ کو چیئرمین پی سی بی بنا دیا جائے یا پی سی بی میں کوئی اور عہدہ دے دیا جائے تو اولمپکس تو پاکستان لازمی کھیلے گا, کیونکہ پاکستان جو ہے نا مطلب اس وقت چھٹے پہ ہے, لیکن پاکستان ہمارا یہ خیال ہے کہ اپنے ٹرو پوٹینشیل پہ نہیں کھیل رہا. پاکستان اپنے ٹرو پوٹینشیل پہ ہماری قیادت میں کھیل سکتا ہے اور وہ 4th پہ آ جائے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پی سی بی جو ہے وہ 4تھے نمبر پہ سب سے امیر بورڈ, تو یہی ہمارا جو ہے صحیح جگہ ہے. کلیم ٹو فیم نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آپ کے خیال میں یہ ایک اتفاق ہے کہ اولمپکس میں سب سے زیادہ میڈلز جو ہیں وہ امریکہ اور چائنا لیتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ کوئی اتفاق ہے کہ اس وقت کرکٹ کی جو ٹاپ ٹیمز ہیں 3 وہ انڈیا, انگلینڈ اور آسٹریلیا, بھئی جتنے پیسے زیادہ ہوں گے اتنی آگے پرفارمنس ہوگی. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان آج کل اپنے پوٹینشیل سے برا کھیل رہا ہے,
اور ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی کہے نا کہ یہ اور یہ سارے کہتے ہیں یہ جتنے ہیں نا عاقب جاوید تو فلانا رمکانہ کہ مینو بنا دیو ایسے نمبر 1, جھوٹ بولتے ہیں. پاکستانی نمبر 1 بن سکتا, آپ ہمیں رکھیں پاکستان نمبر 4 بنا کے دیں گے آپ کو 1 سال کے اندر. سر واہ سر, یہ بالکل بہترین ہے سر, اور یہ انالیسس بالکل آپ کا ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے سر اس کے اندر سر اسٹیٹس دے دی ہیں. دوسرا سر سب سے ضروری بات پتہ کیا ہے سر, وہ یہ ہے کہ یہ نمبر 1 کا شوق ہے نا, یہ آپ نے اپنے ذہن کے اندر پیدا نہیں کرنا. دیکھیں ریما اور میرا کا کیا بنا اس چکر میں. سر نمبر 1 جو ہے نا وہ ایک اتنی خطرناک جگہ ہے, کیونکہ ایک تو سب سے بڑی پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ نے وہاں پہنچنا ہے تو آپ نے بڑے پاپڑ بیل کے پہنچنا ہے. آپ وہاں پہ جب پہنچ جائیں گے نا تو آپ کو ڈی تھرون کرنے کے لیے ایک بہت طویل ایک لسٹ موجود ہے جو بس انتظار کر رہے ہیں کہ آپ انچ دیں گے نا سر اور پورا فٹ لے لیں گے آپ سے. تو آپ ہمیشہ نا اس کے اندر نا, اور پھر آپ کی زندگی ہی وہ چیز بن جاتی ہے. سر جو نمبر 2-3 والے ہیں نا سر, وہ چل میں بیٹھے ہیں کہ 2-3 کے لیے کوئی ایم ہی نہیں کر رہا ہے. ایک ایسی پوزیشن ہے جس کے لیے کوئی اپنی ایفرٹ ہی نہیں کر رہا اس کے لیے. تو سر ہم جو ہیں, یہ آپ کا بالکل بیان ٹھیک ہے سر, لنک کر دیتا ہوں میں, ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جو ہیں ایم ہی اس چیز کے لیے کریں جہاں تک ہمیں لگتا ہے ہم سکسیسفلی پہنچ سکتے ہیں, اور پھر بیٹھ کے ریلیکس کریں آپ. اور ایونچولی اگر وہاں پہ رہ کے آپ نے اس جگہ کو کر لی, پر آہستہ آہستہ اوپر آئے, 4 ہو گئے 3 ہو گئے جی آپ, یعنی کہ سر آپ 2030 تک اگر آپ 2 تک آ جائیں گے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے سر. یہ آپ گول رکھیں نا اپنا. سر ویسے ہی آپ نے کوئی گرانٹ کوئی چیز آپ بھریں تو اس میں پہلا سوال ہوتا ہے کہ آپ کیا اچیو کریں گے, دوسرا سوال ہوتا ہے کہ سسٹین کیسے کریں گے. تو بھائی سسٹین اصل میں آپ 2 پہ سسٹین کر سکتے ہیں صحیح تو آپ 2 ہی کریں. مطلب یہ جو فلکچویشن ہے نا کہ کبھی 1 ہو گئے کبھی 8 ہو گئے, نہیں آپ جہاں ہے نا کہ یہاں ہم رہ سکتے ہیں تو آپ وہ کریں. بالکل سر, وہ جو آپ بیسکلی سر ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ تمام پاکستانی جو ہیں انکلوڈنگ کرکٹر وہ اپنی زندگی میں تھوڑا ٹھہراؤ لیں اور وہاں انتظار کریں کہ کیا ہونے لگا آگے. سر یہ میں نا نمبر 1 2 چیز کسی اور فیلڈ میں یقین ہی نہیں کرتا. نمبر 1 ہوتا ہے آرمی چیف, نمبر 2 ہوتا ہے ISI چیف, بس اس کے علاوہ نمبر کوئی نہیں ہوتا. سر بہت اچھا سر آپ نے یہ جو آپ نے سر یہ آئے نا بیک ڈور انٹری لائے اس کے اندر لنکیج کے لیے, سر یہ بہت اچھی لگی. سر آگے چلتے ہیں. تو سر آگے سر 1 سیکنڈ ہمارے پاس سر اور کیا ہے سر کرکٹ میں ہی آ جائے نا جو زلمی فینس پریشان ہیں. جی سر, سر وہ ایسے کہ زلمی کا پوسٹر آیا سر تو سر اس کے اندر اوبیسلی بابر اعظم جو ہیں وہ ان کی اس ٹیم کا حصہ ہے, بڑے امپورٹنٹ حصہ ہیں, اور کیپٹن ہے. سر کیپٹن ہے, اور سر وہ ہماری زندگیوں کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے سر. وہ تمام معاشرے کا جو اگر تو 2 لوگوں نے سر سنبھالا ہوا ہے نا سینٹیمنٹ, اور لاہور کا خاص طور پہ, تو وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں اور بابر اعظم ہیں, اور تو کوئی ہے نہیں. تو سر زلمی جو ہے انہوں نے جو پوسٹر نشر کیا ہے اس کے اندر جہاں ایل لکھا ہوا ہے, سو ایل کے سامنے بابر اعظم کو کھڑا کر دیے ایک بلے کے ساتھ, اور سر انہوں نے اوپر سے نا کوئی ایک کوٹ بھی پہنا ہوا ہے, وہ باکسنگ والا نہیں ہوتا جس کے اوپر سے ہوڈی سی آ جاتی ہوتی ہے. تو بابر تو بہت تھریٹننگ لگ رہے ہیں اس کے اوپر, لیکن مسئلہ یہ کہ جو ایل کے سامنے ان کو کھڑا کیا ہے اس کے اوپر لوگ جو ہے نا واہیات قسم کے جو باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ ایسے لوگوں کے ذہن گندے ہیں. اس ملک کے اندر لوگوں کے پاس ٹائم بہت زیادہ ہے اور کام پہ لگتے نہیں ہیں لوگ, تو وہ اس قسم کی فضول باتیں کرتے ہیں. انہوں نے بیسکلی کہا ہے کہ زلمی جو ہے سارا پشاور زلمی جو ہے اس کے اندر جو اس کا سینٹر ہے نا, جو اس کا کور ہے وہ بابر ہے. یہ تھاٹ پروسیس ہے. اب وہ ایل جو ہے انفارچونیٹلی انگریزی کا جو ایک لیٹر ہے وہ ہمارے ملک کے اندر ایک اور چیز سے منسلک ہو چکا ہے. اب اس کو یہ ہم اس کے اندر اب کہتے ہیں کہ سر اب اس کا مطلب سر بہت مشکل چیز ہو جائے گی سر. سر مطلب آپ جب آہستہ آہستہ اس کو اتنا بدنام کر دیں گے کہ سر آپ انگریزی لکھ ہی نہیں پائیں گے, آپ پلے نہیں لکھیں گے, آپ پے لکھیں گے. تو سر یہ چیزیں جو ہیں ان کو مد نظر رکھیں اور تھوڑا انسان بنیں, یہ ہوش کریں. اور وہ ناراض جس وجہ سے ہیں اس کا مطلب آپ کی سوچ بھی ایسی. بالکل سر, مطلب دیکھیں نا یہ کہیں سائڈ پہ کھڑا کرتا ہے تو پھر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو سینٹر اسکرین نہیں دی, اور دوسرا یہ ہے کہ اب تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی لو بھی نہیں لکھ سکتا. پھر اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ ابھی سر یہ گلے شکوے جو ہے نا دور ہو جائیں گے ابھی, کیونکہ PSL آ گیا نا. تو PSL میں تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر میری کنسپیرسی تھیوری جو ہے سر کہ ہمارے یہاں پہ آپ دیکھیں نا کہ تاریخی طور پہ, یہ نہیں کہ ابھی تاریخی طور پہ پچیں کیسی بنے گی یہ بیٹسمین ڈیسائیڈ کرتے ہیں سر. اور ہمارے پاس پریمیم فاسٹ بالر ہوا کرتے تھے, لیجنڈز, اور ہلکا سا کوئی گھاس رہ جاتا تھا نا پچ تو ہمارے بیٹسمین ہڑتال کر جاتے تھے اور پھٹے رکھوا کے تو ان کی کمریں توڑوا دی. مطلب کم از کم وسیم اکرم کی اور شعیب اختر کی 200 وکٹیں ایکسٹرا تھیں اگر ادھر تھوڑی سی انسان کے بچوں والی 2-3 سال کا مزید کریئر. بالکل.
سو یہاں پہ جو ہے نا اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت ہی پھنسی ہوئی وکٹیں بنیں گی پی ایس ایل کی, کہ جس میں جو ہے نا لو سکورنگ میچ ہوں اور بس وہ 70 بال پہ جو ایک 50 مار کے گیا ہے نا وہی ڈیسائسو اننگ تھی. تو سر پھر یہ ایسے مطلب بابر اور رضوان ایسے نکلیں گے نا نکھر کے کہ واہ, تو بڑے مزے آئے گی, سب صحیح ہو جائے گا سر. ان کو زیڈ کی جگہ پلیسمنٹ ہو جائے گی ان کی. سر دوسرا مجھے سر اس کے اندر صرف ایک ایشو ہے کہ یہ جو ہے نا, جیسے میں کہتا ہوں سر ہمیشہ کہ ہم جو ہیں ایک سیاسی قبض میں سر رہتے ہیں کہ ہمارا ایک پھنساؤ سا آ جاتا ہے. ابھی بھی ہم نا سر ایک اس زون کے اندر ہے کہ پولیٹیکل موومنٹ اتنی ہو نہیں رہی, کیونکہ یہاں پہ پولیٹیکل موومنٹ کا یہ مطلب نہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے. اس کا پولیٹیکل موومنٹ کا سر مطلب ہے کون سی پارٹی کس کی چنگی ہماری سر یہاں پہ, تو ابھی تک کسی کی لے نہیں رہا سر. یہ ایک مسئلے والی بات ہے, تو وہ پھنسا ہوا. یہ بھی سر کرکٹنگ قبض کہہ لیں اس کو سر, کہ ہم نے ایک فیصلہ کر لیا کہ ہم جہاں پہ ہیں ہم وہیں پہ ٹھیک ہیں, ہٹنگ لانگ ہٹرز وغیرہ وغیرہ فلانا ہم نہیں کریں گے. اب سر مہینے کا چلے گا نا یہ سر, 1 مہینہ انہوں نے یہاں کرکٹ کھیلنی ہے, اس کے بعد کوئی سیریز ہوئے گی. یہ سارے پلیئرز جو ہیں اس چیز کے لیے تیار ہیں جو آگے ہونے ہیں ان کے ساتھ. یہ سر یہ اصل میں سر ریزلٹنٹلی یہ ہو رہا ہے نا سارا کہ بھئی آپ نے اپنے گھر کے اندر آپ جو ساری چیز کھیلتے ہیں اس کے اندر آپ نے کہا کہ یار یہ چیز ہم نہیں چاہتے, ہم 50s چاہتے ہیں 60s چاہتے ہیں. دنیا اور طرف جا رہی ہے, ہم یہاں پھنسے رہیں گے پرسنل گلوری کے اندر. تو یہی سر سارا کرکس ہے مسئلے کا. تو سر یہ اس قبض کو روکیں سر, کوئی لیکسٹو پیش کریں. سر اب میرا اس میں آپ سے سوال ہے کہ کہیں ایسے تو نہیں کہ اس کے پیچھے بہت بڑا ایک ویژن ہو اور ہم مس کر گئے ہوں, کہ جو انہوں نے یہ سوچا ہے کہ پاکستان میں میل نیوٹریشن ہے تو ادھر جو ہے ہم یہ چھوٹی گیم رکھتے ہیں, ہم بڑی گیم نہیں کرتے, تاکہ جو آنے والی نسلیں ہیں وہ کھیلتی رہیں. مطلب اگر آپ نے کر دیا کہ ادھر بڑے بڑے چکے تیز رن, تو وہ آگے والے کیسے پھر کریں گے؟ سر ایک تو ہو سکتا ہے, دوسرا سر اس میں مسئلہ ہے, آپ نے لفظ استعمال کیا ویژن, اور ہم کر رہے ہیں سپورٹس کی, تو یہ ہمیں میاں شباشری صاحب سے پوچھنا پڑے گا, کیونکہ سپورٹس کے اندر کوئی سی بھی ویژن ہے تو میاں شباشری صاحب کی اور کسی کی ہے نہیں. تو سر اس چیز کو میں جواب دینا جوگا ہی نہیں ہوں, نہ میری اوقات ہے سر اس کے ذمہ جواب دینے کی, تو میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا اس کے اوپر. شاید ہو ایسے. بالکل ٹھیک ہے سر, رانا مشہور صاحب کو فون کر لیں, پوچھ لیں ان سے کہ ویژن کیا ہے اس کے اندر. کیونکہ سر اینڈ میں آپ کو پتا ہے سر کرکٹ جو ہے اگر تو ٹھیک ہونی ہے تو, اور کیونکہ سپورٹس کا ہم نے تو میاں شباشری صاحب ہی کرا سکتے ہیں سر, اور کوئی نہیں کرا سکتا. یہ بات درست ہے سر آگے چلتے ہیں پلیز. سر یہ بڑی زبردست ایک ویڈیو ہے, یہ پرانی ہو چکی ہے, ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن ارد گرد اتنا کچھ اور ہوتا ہے ہمیں وقت نہیں ملتا. تو سر جو عظمہ بخاری صاحبہ کے تھیٹر کے چھاپے اور مریم نواز صاحبہ کے ہسپتالوں کے چھاپے, تو اس سارے اندر کے اندر چھاپو چھاپ ہوا ہے اس وقت پنجاب, اور پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ بہت شوق سے یہ کام کر رہی ہے. البتہ انہوں نے ایک نئی اسٹریٹجی ڈیوائز کی ہے سر, اور اسی کی طرح کی یہ ویڈیو ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں, جو مانی جاتی ہیں کہ سی ایم صاحبہ کی رائٹ ہینڈ ہے, اور ان کو پھر میرے خیال میں ایک ڈیوٹی سونپی گئی کہ جو میں نے اس کے اندر چینجز کی ہیں سارے جو چھاپوں کا, اس کا رزلٹ کیا ہوا ہے, مطلب سر اس کے اندر کیا لرننگ ہوئی ہے ہماری, کہ ہم نے آگے جا کے کیا کیا اس کو. تو انہوں نے پھر کیا ایسے کہ انہوں نے اپنا سر بیس بدل کے انہوں نے ایک ہسپتال کا دورہ, جن ہسپتال ہے غالباً, تو وہاں پہ انہوں نے ماسک پہنا ہوا ہے, سر کور ویسے ہی ہوتا ہے ان کا, تو ادھر بھی کورڈ ہے, تو پہچانی نہیں جا رہی کہ یہ مریم اورنگزیب صاحبہ ہے. اور پھر دکھا رہی ہیں کہ دیکھیں جی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, اسپیکر چل رہے ہیں, صاف صفائی ہے, یہ وہ سب کچھ ہے, اور دیکھیں سب کچھ ٹھیک ہو گیا. ایک یہ بیسکلی کلینڈسٹائن قسم کی ایکٹیویٹی کی گئی ہے اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ سب ٹھیک ہو رہے. مسئلہ یہ کہ ان کو فالو کر رہا ہے کیمرہ مین. تو سر آپ کو پتہ ہے کوئی بھی شخص جب کسی بھی جگہ پھر رہا ہو, گشت کر رہا ہو, تو ان کے ارد گرد ایک کیمرہ مین بھی ساتھ ہو, تو پتہ چلتی تھی کوئی بندے کا پتر ہے. تو یہ اس کو آپ اسٹریٹجکلی بھی کر سکتے تھے, لیکن یہ بڑا انہوں نے اس طرح کر لی, اپیرنٹ کر دی اس چیز کو. سر دیکھیں, مریم اورنگزیب صاحبہ کو بھیس بدلنا پڑا. یہی اگر خواجہ سلمان رفیق کو بھیج دیتے جو کہ منسٹر ہیں, وہ تو بھیجنا بدلتے ایگزیکٹلی ان کو پہچانتے ہی کوئی نہیں. وہ متعلقہ جو منسٹری ہے اس کے منسٹر بھی ہیں, ان کو پہچانتا بھی کوئی نہیں, تو وہ چلے جاتے. تو یہ بھیس بدلنے والی ایکسرسائز سے بچت ہو جاتی ہے. جو ایک آپ کو گیٹ اپ ماسٹر آپ کو انگیج کرنا پڑا ہوگا, سر پی ٹی وی سے ہوگا, تو یہ بچت ہو جاتی ہے. سر یہ اچھا ہے, لیکن سر دیکھیں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ, اور آپ کو پتہ ہے میں زندگی میں بڑا ایک ڈیمانڈز اتنی میری ہے نہیں, ایک صرف یہ ہے کہ آپ ایک لسٹ دے دیں, یا ہم آپ کو لسٹ دے دیتے ہیں نان پرفارمنگ منسٹرز. مجھے پتہ ہے پرفارمنگ منسٹرز کون ہیں, مجھے نظر آ رہے ہیں, وہ کام بھی کر رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں. ایگریکلچر میں نظر آتا ہے کہ مطلب جو بھی ہم تنقید کریں ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر ان کے منسٹرز کا نظر آ رہا ہے ہمیں وہ کام کریں. ایجوکیشن پہ بھی
نظر آ رہے ہیں. سر خبریں ہم ڈسکس کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے ہیلتھ کے اوپر جو ان کے منسٹر انچارج ہیں, جو بھی ان کو ٹائٹل ملا ہوا ہے, اور پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے جو دوسرے ہیں, وہ جب یہ چھاپا ہو بھی رہا تھا تب بھی نہیں نظر آئے. اس سے پہلے جب انہوں نے خود چھاپے مارے جو کہتے ہیں ہم نے کیے, تب بھی ہمیں پتہ نہیں چلا. سر ہیلتھ سیکٹر کے اوپر مجھے بتائیں, ادویات کی کمی, ہسپتال سے فلانا اے سی یونٹ چوری ہو گیا, نرسوں کی ہڑتال, ڈاکٹروں کی ہڑتال کے علاوہ کوئی انتظامی خبر جو ہے وہ کون سی ہے؟ ہم نے ایک دو ایپیسوڈ پہلے ایک انتظامی خبر کی تھی, وہ یہ تھی کہ جی انہوں نے پیتھولوجی جو ہے میں اسپتال کی وہ آؤٹ سورس کر دی ہے. اس کے علاوہ اس تقریب میں بھی میرے خیال میں منسٹر نہیں تھے. وہ ان کے جو ہیڈ ہے پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز صاحب, وہ اس کے اندر نظر آ رہے ہیں. سو میں صرف جاننا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو نہیں چاہیے ہیلتھ کا منسٹر تو فارغ کریں. یہ بس صرف میری چھوٹی سی تجویز ہے, اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ فارغ کریں, آپ یہ بھی بتا دینا کہ کیوں نہیں کر رہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے. ہم چاہتے ہیں جانکاری, دیٹ از اٹ. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, اور ساتھ سر ان کو بھی ضرور فائر کر دیں. وہ جو ہیں جو تھیٹر پہ چھاپے مار رہی ہیں ان کا جو عملہ ہے, کیونکہ اس میں انہوں نے کہہ دیا تھا نا کہ اگر میرے جو ساتھ لوگ کام کرتے ہیں وہ اس قابل ہوتے تو مجھے یہاں پہ آنا ہی نہیں پڑتا. تو اگر وہ اتنے نالائق ہیں تو ان کو پلیز نکال دیں. ان کو نکال کے آپ کی جو ویو لینتھ کے لوگ ہیں اور ان کو آپ بھرتی کریں اور پھر چھاپو چھاپ کر دیں سب کچھ. ہم تو بات ہی کر سکتے ہیں, ہم چھاپے رکوانے جو کہ تھوڑی ہم سر ہے. تو سر یہ ہوگی سر خبر. سر دوسری سر ایک اور سر چیز آپ نے مجھے سر بھیجی تھی, مجھے فون پہ نکل نہیں رہی, وہ یہ تھی کہ جو دیگر منسٹریز بنائی ہیں انہوں نے. نہیں سر منسٹریز نہیں, وہ کچھ کمیٹیاں تشکیل دی ہیں. سر ان کے نام آپ مجھے بتا رہے تھے اور مجھے بڑے مزیدار لگے تھے. جی سر, ان میں سے جو پہلے ایک کمیٹی بنی تھی جس کا نام تھا ہارڈن دا اسٹیٹ کمیٹی. وہ اصل میں ہمارے جو چیف صاحب ہیں بہت رسپیکٹڈ, انہوں نے یہ کسی جگہ پہ کہا تھا کہ ہمیں جو ہے نا ایک ہماری اسٹیٹ کو ہارڈ ہونا چاہیے. سر واہ. اس پہ جو ہے سرکار نے کمیٹی بنا دی اور کمیٹی کا نام بھی ہارڈن دا اسٹیٹ کمیٹی کر دیا. یہ چیف صاحب کی ایک سمجھے تجویز سی تھی یا ایک تقریب میں انہوں نے لفظ دہرا دیے تو انہوں نے اس کی کمیٹی تشکیل کر دی اس کے اوپر. ہاں انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ کو ایسا ہونا چاہیے, کو مضبوط سا ہونا چاہیے, تو ادھر کمیٹی بن گئی. اور اس کے بعد پھر کچھ دن بعد انہوں نے ایک اور کمیٹی بنائی جس کا نام تھا آئرن شیلڈ انیشیٹو. تو سر یہ اگین یہ جو اتنی ساری آپ نے ڈاؤن سائزنگ کی ہے نا ہیلتھ منسٹر سے لے کے, تو اس کے بعد وزارت انفارمیشن کے نیچے جو لوگ ہیں اس کے, تو اتنے سارے لوگ جب نکلیں گے تو ایک سپاٹ آپ کا بچ جائے گا. تو ایک بندہ ایسا بھی ہائر کر لیں جو کمیٹیوں کے نام تجویز دے سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کمیٹیوں کے نام جس طرح سے یہ حکومت رکھ رہی ہے نا, وہ ایسے لگ رہا ہے کہ ان کی اسٹیشن کے باہر سنڈے کے تیل کی دکان تھی. تو یہ ذرا تھوڑا سا سر ذرا خیال کریں. سر تھوڑی سی بہتر رکھیں گے سر. آپ مجھے اگر کانٹیکسٹ نہ دیتے تو مجھے تو لگتا ہے سر یہ ٹوٹو کا ٹائٹل ہے, کیونکہ سر ہارڈن دا اسٹیٹ یہ اور مطلب آئرن شیلڈ, تو یہ جو ہے نا الفاظ جو ہیں یہ ذرا بیٹھتے نہیں. اب کیونکہ آپ نے کانٹیکسٹ دے دیے تو میں اوبیسلی یہ بات نہیں کر رہا. اور دوسرا سر اس کے اندر سر دیکھیں اگر اس قسم کے نام رکھنے ہیں سر, پھر تو ایک بندہ موجود ہے سر جو بہت مہنگا ہے, بہت ہی مہنگا ہے سر, جو یہ نام رکھ سکتے ہیں. لیکن آپ زوم پہ کر سکتے ہیں سر, راک کو کہیں سر, آپ نام رکھ کے دیتے سر. ڈوین جانسن جو پھر نام آپ کو دے گا نا سر, وہ صحیح نام ہوئے گا سر. وہ راک ہے سر, وہ کر سکتے ہیں سر. اس طرف جانا ہے آپ نے, اگر آپ نے اس طرف نہیں جانا اور کمیٹی کو آپ نے اچھا نام دینا ہے تو پھر سر مارکیٹ میں بڑے لوگ موجود ہیں جو نیمز کر سکتے ہیں, جو نیم کالنگ کرتے ہیں. بالکل سر, اور اس میں میں تو اگین تجویز کروں گا کہ آپ کو اگر رکھ لیا جائے, کیونکہ آپ نام کے ساتھ ایکرونیم اسی وقت دے دیتے ہیں سر. تو یہ ہو سکتا ہے سر. لیکن obviously سر ایوری تھنگ فار اے پرائز. سر میں نے مفت کام نہیں کرنا. میں نے سر یہ بات میں نے پہلے بھی بتا دوں کہ آپ نے جب بھی کرنا نا تو آپ نا پیکج کے ساتھ ہیں سر. وداؤٹ پیکج جو والی چیز ہے نا سر, اب وہ نہیں ہو پائے گی سر. میری ورتھ نہیں رہی اتنی سر. بالکل. دوسرا یہ کہ آپ پیکج گھر سے سوچ کے آئیں, ہمیں بتائیں تاکہ تھوڑا بہت نیگوشیٹ ہو جائے گا. لیکن ادروائز جو ہے نا, جو آ کے یہ بھی نہ کہیں کہ آپ بتا دیں, کیونکہ سر ہم بڑے مشرقی اقدار والے لوگ ہیں, ہم سے پیسے نہیں بتائے جاتے. ویسے یہ کتنی گھٹیا بات ہوتی ہے, بارڈر لائن چوتیا بات ہے یہ کہ جی آپ اپنا ذہن بنا کے گئے ایک بندے کا, ایک بندے نے ذہن بنایا, بلایا آپ نے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کارپوریٹ سیکٹر میں نہیں ہوتا. سر کیا سوچیں آپ بینک میں نوکری ہو رہی ہے, بندے کی نوکری ہونے لگی ہے, اچھا آپ بتا دیں کتنے پیسے لیں گے. یار آپ ایک بندے کو کہیں یار کہ یہ ہے, اس کی یہ سیلری پیکج ہم اتنی دیں گے, تاکہ نیگوشیشن آؤٹ آف دا روم ہو جائے. یہاں پہ عجیب سی بات ہے سر. یہاں پہ سر پھر دوسرا آپ نے ٹاپک چھیڑ دیا ہے. یہاں پہ جب گھر پہ کوئی کام کو بندہ کراتا ہے کسی سے, اور مطلب کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہوتا, مطلب چھوٹی موٹی چیز ہوتی ہے, تو وہ جو بندہ ہوتا ہے آپ اسے کہتے ہیں اس سے کتنے پیسے, دیکھ لیں کوئی سی بھی پیار محبت کر دیں. سر یہ پیار محبت جو ہے مجھے بتائیں, یہ اب مجھے ایک ذہن کے اندر ایک بندے کے بات آتی ہے کہ یار میں کتنی کو کروں. مطلب سر دیکھیں ایک بندہ اگر اس دن اسپینڈ ہو کہ میں نے آج کے دن کی پیار محبت بانٹ چکا ہوں میں, تو وہ کہے گا یار میں کچھ نہیں دینا چاہتا.
لیکن اگر کوئی ریٹ بندہ منہ سے دے دے تو یہ انکمفرٹیبل سائلنس جو ہے یہ اوائڈ ہو جاتا ہے. مجھ سے نہیں ہو پاتا سر, پھر بندے کو دل میں اینڈ میں ہوتا ہے کہ آپ نے زیادہ پیسے دے دیے یا آپ نے کم پیسے دے دیے. تو یہ اس کا سر کوئی میکینزم ہونا چاہیے. بالکل میکینزم ہونا چاہیے. دیکھیں دوسری ایک اور چیز بھی ہے, وہ ادروائز تو سر کس کو نہیں پتا کہ کس کا مارکیٹ ریٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا آپ جب آ کے یہ پوچھ رہے نا, اصولاً تو ایسے ہی ہونا ٹھیک ہے کہ کام کو بندہ لے کے آیا اور اس نے کہا جی آپ کتنے پیسے لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں, میں بتا دوں گا اتنے پیسے لوں گا, لیکن اس پہ ہوگا اچھا اگر آپ نے اس قسم کی حرکتیں کرنی ہے تو اس لیے آپ بتا دو, ورنہ تو وہی والی بات ہے کہ ایک میرا ریٹ ہونا چاہیے جو میں نے جس پہ کام کرنا ہے, لیکن یہاں پہ وہ ریٹ پہ. ہاں سر, یہ جو سست ہے نا, یہ اصل میں یہ ایک قومی عادت بن چکی کھیل ہے. سر دیکھیں, ایک بندہ کام کروانا چاہتا ہے ایک بندے سے جس کی کوالٹی جو ہے A+++ ہے, اس بندے کا یہ ریٹ ہے. آپ کہتے ہیں یار مجھے D کوالٹی کام چاہیے, تو اس کا ریٹ آبویسلی نیچے ہوگا. اب ان دونوں لیولز میں کوئی نیگوشیٹنگ کا روم تو ہے نہیں. سر میں آپ کو بتاتا ہوں ہے کیا, یہ اینڈ آف دا ڈے نا, یہ مرد حضرات کا ایک بہت شوق ہے, خواتین کا بھی ہے بٹ مردوں کا زیادہ, جس میں وہ ایگو پہ لے لیتے ہیں یہ بات کہ ایک بندے نے, وہ کارپینٹر ہو, وہ آپ کا الیکٹریشین ہو, وہ کوئی ٹھیکیدار ہو, وہ آپ کو جوس کی بوتل بیچ رہا ہو یا آپ کو کچھ بیچ رہا ہو, ایک کچھ لوگوں کی یہ عادت بن چکی ہے کہ جی یہ آپ نے جو بات بتائی, اچھا چلے چھوڑیں یار میں اگلی دکان سے لے لیتا ہوں, ود ان دی اینٹیسپیشن کہ یہ بندہ مجھے واپس لے. ایگو کہ یار میں تیرا بھائی جو ہے نا وہ زندگی میں نا ہمیشہ کم دیتا ہے. اب سر مجھے بات بتائیں, میں نے لوگوں کو دیکھا ہے سر, ایک چیز 5,000 روپے کی ہے, اس میں 500 روپے چھڑوانے کے لیے اپنے زندگی کا اس کا اور اپنا 25 منٹ لوگ ضائع کرتے ہیں اس ون کے لیے کہ میں نے تجھ سے سستی لی ایک چیز. ایک تو مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کا وقت جو ہے اس 25 منٹ میں شاید آپ 1,000 روپے کما لیتے, وہ اگلے کا گاہک لگ جاتا ہے اس کو. تو سر یہ جو ہے نا, یہ اٹ از آل ایگو اور کچھ نہیں ہے سر وہ, اور پلس ویلے بہت ہیں, اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان کو نا سوشلائزنگ کا شوق ہے. مطلب دیکھیں فواد خان کو اگر آپ نے ہائر کرنا ہے کسی بھی چیز کے لیے, مارکیٹ ریٹ کا اندازہ ساروں کو, چند 1 کروڑ پہ دینے ہیں آپ, ٹھیک ہے. اچھا وہ جو مارکیٹ ریٹ ہے نا, اس سے کوئی 5-8% میرے پاس کم بجٹ بھی ہے نا, تو میں فون ٹکا دوں گا کہ یار چلو شاید اس کو اسکرپٹ پسند آ جائے, شاید کو میرے رشتہ داری پرانی نکل, شاید اس کے بعد کام کم ہے تھوڑا سا. ہاں اچھا اگر اس سے کم ہے نا میرے پاس, تو میں اس کو کبھی فون ہی نہیں کروں گا. اچھا یہاں پہ کیا ہوتا ہے, ملنے چکی جاندہ ہے, ٹھیک ہے بلا لو انہوں, اور بھائی کیوں نہیں ملنے میں کچھ جاتا, وہ نہیں ملنا چاہتا آپ سے, اس کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں آپ, اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں آپ. کسی اور کو رکھیں, آپ نے فواد کی شان کو رکھ لیں, کسی اور کو رکھ لیں. تو سر یہ انفارچونیٹ سی چیزیں ہیں دنیا بھر کے اندر, یہ نا چیزیں اس طرح ہوتی نہیں. مطلب مجھے نہیں لگتا کہ آپ امریکہ میں جب وال مارٹ میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے آپ خریدتے ہیں کوئی بھی XYZ چیز, کوئی بھی چیز خریدتے ہیں, یا آپ وہاں جا کے ایپل سٹور سے فون خریدتے ہیں جب, تو آپ کے خیال میں جب ٹیل پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جو بندہ کہتا ہے یار یہ اگلی دکان میں تھوڑا سستا مل رہا ہے, وہاں سے جا کے لے رہا ہوں, سوچ رہا ہوں میں, وہ کہا دفعہ ہو جائے, جا کے لے لیں وہاں سے, یہ اس کی پرائس ہے, اتنے کا ہے, آپ لے لو. یہ یہاں سر یہ ایک چیز ہے جو ہم نے بنائی ہوئی ہے, اور یہ ایک عادت ہے کیونکہ ہم نے نا, ہمیں چاہیے چھوٹی چھوٹی ونس, کیونکہ زندگی میں ویسے کم ہے, تو یہ پھر ہم سب بیٹھ کے لوگوں کو بتاتے ہیں. ہاں جی سر یہ ہے. اور اس کے تھوڑا سا دوسری سائڈ کو بھی دیکھیں تو مطلب اگر کوئی شخص کوئی چیز بیچ رہا ہے آپ کو پاکستان میں, مطلب جس طرح وہاں پہ ایپل میں ہے نا کہ آپ نے کہیں سے بھی فون لے لیا, جب اس نے خراب ہونا ہے تو پرواہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی سٹور میں جا کے جمع کروا دیں. یہاں پہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ آج میں چیز خریدنے آیا ہوں اور یہ میرا پہلا اور آخری دن ہے, میں اس کے پاس چیز لینے کے آدھے گھنٹے بعد بھی آیا نا کہ یہ اس میں مسئلہ ہے, تو اس نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دینا ہے, تو وہ پھر لوگ اس وقت اپنا لطف زندگی کا لے لیتے ہیں. تو باقی سر لاسٹلی میں اس کے اندر یہ کہوں گا کہ اگر ہاں آپ کو کوئی فلیس کر رہا ہے کہ جی آپ نے کوئی چیز آپ کے دوست نے خریدی فلانے پیسوں کی, آپ جب لینے گے تو وہ مہنگی بیچ رہا ہے, آپ کو فلیس کر رہا ہے, آپ کو ٹرو ویلیو پتہ ہے اس کی, اس میں بے شک کریں آپ, اس میں ہیگل کریں آپ, لیکن یہ جو ہے نا ہر چیز میں وہ نہ کریں. سر میں نے لوگوں کو پیمپروں پہ کرتے ہوئے دیکھا ہے سر, تو اب میں کیا کس طرف جا رہا ہے یہ معاشرہ. سر بارہ سر یہ تو ہماری سے چھوٹی چھوٹی باتیں چلتی رہتی ہیں, باقی سے اجازت لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ پھر ملاقات ہوئے گی. خدا حافظ.